अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। पिंडी जलसे के हवाले से आपको मैंने जो अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो बतानी है और कुछ ऐसी खबरें बतानी है जो शायद किसी और ने अभी तक आपके सामने नहीं जिक्र किया होगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पिंडी जलसे में आपने ये देख लिया कि कैसे इन्होंने पुलिस और रेंजर्स के ऊपर हमले किए हैं। उसके सबूत मेरे पास हैं, फुटेजेस मेरे पास हैं और किस तरह से इनके ऊपर ही अलगार हुई है। और कुछ ज़ख्मी जो हैं उनकी मदद की है वहाँ पर लोगों ने, घरों से बाहर निकल कर, जो खुद भी यूथिए हैं। और वो जो भी कहानी है वो तो मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन रावलपिंडी में पीटीआई का जो एहतजाज है, इंतज़ामिया ने पूरे शहर को जिस तरह से सील किया हुआ है लोगों की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, उस पर फवाद चौधरी का भी रद्द-ए-अमल आया है। तो सारी चीज़ें वन बाय वन मैं जो इस वक्त आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले ज़रा ये खबर सुनिएगा कि रावलपिंडी में आज यानी कि तहरीक इंसाफ रावलपिंडी के एहतजाज के बायस पूरा शहर जो है वो तकरीबन तमाम दाखिली रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए। और नक्से अमल के ख़दशे के पेश नज़र जो है वो पुलिस ने और रेंजर्स ने भारी नफरी जो है वो तैनात की हुई थी। आपको बता दूं कि रावलपिंडी इंतज़ामिया ने लियाकत बाग में पीटीआई के एहतजाज को रोकने के लिए पूरे शहर में कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए, जिससे शहरियों को ज़ाहिर बात है ऑब्वियसली कि शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अमनो अमान की जो सूरत हाल है उसको बरकरार रखने के लिए पुलिस और रेंजर्स जो हैं उनके दस्ते जो थे वो अहलकार जो थे वो वहाँ पर तैनात रहे। रावलपिंडी में रहमानाबाद चौक शमसाबाद का जो इलाका है उसको सील किया गया और अडयाला जेल जाने वाले भी तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया। ये जो अली अमीन गंडापुर जो जाली और सस्ती बड़के मारते हैं ना, बेसिकली आज इनका यहाँ पर आना और ये सब तमाशा करना इनकी मजबूरी थी। और मजबूरी क्यों थी? क्योंकि आपको पता है कि लाहौर जलसा बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ था, कोई बंदा इनके साथ नहीं आया था। और फिर अली अमीन गंडापुर ने लाहौर के अंदर जो इनका मुंह काला किया, और जिस तरह से अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि मैं ढोल बाजा और बारात लेकर आऊँगा और मरियम नवाज़ को साथ लेकर जाऊँगा, उस पर अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल भी आ गया। ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। मोहतरम अपनी बात से भाग गए हैं और अब कहने लगे हैं कि वो बात जो मैंने की थी वो तो मैंने मुहावरतन की थी। बंदा इनको लाले एक तो बंदा पूछे कि बताओ ये मुहावरा कहाँ पर लिखा हुआ है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर को जो है वो बड़ा शौक था और अच्छी बात यह है कि अपनी ही बात से मुकरना पड़ा और अपनी ही बात का जो है रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि जी तो मैंने मुहावरतन कहा था, यानी कि फिर से एक मरतबा यू टर्न लिया। अब दमादम मस्त कलंदर होने वाला जो बात है उसके बारे में आपको बताती हूँ कि दूसरी तरफ रावलपिंडी में एहतजाज के लिए जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो हैं, आपको पता है कि वो पहले अपना काफिला लेकर पेशावर मोटरवे से जो है वो पंजाब के अंदर दाखिल हो गए। फिर खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने कहा कि आगे जाके मैं दमादम मस्त कलंदर करने वाला हूँ, और कहा कि हर रुकावट को अबूर करके हम पिंडी चले जाएंगे और आगे तमाशा देखें कि होता क्या है। पंजाब हुकूमत जो कर सकती है कर ले, हम डरने वाले नहीं है, हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये सब कुछ किसने कहा? अली अमीन गंडापुर ने कहा। फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यानी अली अमीन गंडापुर हैं वो धमकियाँ देते रहे, और जो सस्ती धमकियाँ उन्होंने दी उसके ऊपर जो हमारी वज़ीर इत्तलात हैं जी अज़मा बुखारी, उन्होंने लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा धमकियाँ दे रहे हैं और वो पुलिस के साथ मुसल्लह जत्थों के साथ पंजाब आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने आज रावलपिंडी पर हमला और फसाद करने का प्रोग्राम बनाया, ये लाशें चाहते थे और लाशों पर सियासत करना चाहते थे, ताहम अब हम इन्हें सबक सिखाएंगे, ये कहा अज़मा बुखारी ने। और उन्होंने कहा कि पंजाब के ऊपर हम चढ़ाई भी नहीं करने देंगे। आपको ये भी बताऊं कि पीटीआई के एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी में तमाम अवामी इज्तिमात के ऊपर पाबंदी आयद करते हुए शहर में नीम फौजी दस्ते जो हैं वो तैनात किए। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि 100 दफ़ा 144 जो है वो भी नाफिज की गई और तहरीक इंसाफ ने इब्तदाई तौर पर लियाकत बाग में जो जलसा करने का ऐलान किया था, फिर उस एहतजाज और मुसाहरे में उन्होंने उसको तब्दील कर दिया, यानी कि उन्होंने हुकूमत के साथ धोखा किया। पहले उन्होंने, मतलब ये तो हुकूमत की मर्जी है ना कि उन्होंने मजीद इनके ऊपर ट्रस्ट करना है या नहीं करना, क्योंकि ये लोग ट्रस्टेबल नहीं हैं। इन्होंने 9 में जैसे वाक़यात को दोबारा दोहराना है। आपको मैंने बताया भी था कि पिछले दिनों में अलीमा खान जो हैं उन्होंने जूम पे मीटिंग की थी और तब उन्होंने कहा था कि कफन सर पे बांध के सब लोग बाहर निकले। आपको याद है मैंने तब बताया था कि अली अमीन गंडापुर की और अलीमा खान की काफ़ी बहस भी हुई थी, जिसपे जो अली अमीन गंडापुर उन्होंने कहा था कि कफन बांध कर निकलने का मतलब ये है कि अब की बार 9 मई की तरह हमें वापस नहीं किया जाएगा, बल्कि अब की बार जो है वो हमें बाकायदा तौर पे कफन बांध के निकलने का मतलब ये कि बाहर निकल के फिर लाशें भी चाहिए। और फिर वहाँ पे इनकी बहस हुई थी और वो चीज़ नहीं हुई। बहरहाल ये काफ़ी अरसे से ये अलगार तो करना चाह रहे थे। साइड पर स्क्रीन पे आपको शायद सनम जावेद का ट्वीट भी नज़र आ रहा होगा। ये मोहतरमा जो है दहशतगर्दी करने के लिए ये मोहतरमा भी वहाँ पर पहुँची हुई हैं, और मुझे मेरे ज़राए से किसी ने बताया है कि ये दोनों बहनें जो हैं
فلک جاوید اور صنم جاوید یہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر رہتی ہیں. زیادہ جو ہے وہ فلک جاوید وہاں پر چھپی ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کو، اداروں کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پر چھپی ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں اس خاتون کی جو حالت ہوگی وہ تو آپ کے سامنے ہی ہوگی. بہرحال گزشتہ روز ایک ویڈیو پیغام میں پی ٹی آئی پنجاب کا جو صدر ہے جی حماد اظہر، انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی 2 بجے پرامن سیاسی عوامی اجتماع کا انعقاد کرے گی. یعنی آپ ان کا اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں کہ پہلے یہ بولتے ہیں کہ جناب ہم پرامن احتجاج کریں گے، اس کے بعد یہ اسکرین پہ شاید آپ کو میرا ایڈیٹر فوٹیج دکھا رہا ہوگا یا شاید نہیں دکھا رہا ہوگا، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فوٹیجز میرے پاس ہیں. آج کل ہمیں ویڈیوز لگانے کے لیے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، کاپی رائٹس کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، کہ باقاعدہ طور پہ ان کے لوگوں نے پرامن احتجاج کا نام لے کر رینجرز کے اوپر حملے کیے، پولیس کے اوپر حملے کیے، اور جب پھر آگے سے پھینٹی پڑی اور جواب ملا اور پھر زخمی ہوئے تو پھر یہ جا کے لوگوں کے گھروں کے باہر روئے ہیں، اور لوگوں کے گھروں کی جو یوتھنیاں باجیاں ہیں وہ باہر نکلی ہیں، اور انہوں نے پائیوڈین لے کر پھر ان لوگوں کو ان کے زخموں کے اوپر جو ہے وہ رکھا ہے. اچھا جی، اب جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے جناب کارکنان پر پہلے زور دیا تھا کہ وہ وقت پر پنڈال میں پہنچ جائیں، اور گزشتہ ہفتے لاہور میں پارٹی کے گزشتہ اجتماع کو پولیس نے جو ہے وہ آگے بڑھنے سے روک دیا تھا. اب احتجاج سے ایک دن پہلے جمعے کو انہوں نے راولپنڈی، جہلم، چکوال، اٹک کے اضلاع کے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں انہوں نے محکمہ داخلہ پنجاب سے شہر میں تمام اجتماعات کے اوپر پابندی لگانے کی درخواست کی تھی، اور صوبائی حکومت نے جناب کیا کیا تھا کہ فوری طور پہ اسے قبول کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر دی تھی. اس اقدام کے تحت ہر قسم کے اجتماعات، دھرنوں، ریلیوں، مظاہروں اور جلسوں کے اوپر جو ہے، اور دیگر جو ہتھیاروں کی نمائش یہ لوگ کرتے ہیں اس کے اوپر پابندی عائد کی گئی تھی. چاروں ڈپٹی کمشنرز نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ شر پسند اپنے مذموم مقاصد کے لیے اور ان کو پورا کرنے کے لیے ریاست مخالف سرگرمیاں کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے احتجاج کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر حسن وقار چیمہ نے بتایا تھا کہ امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، اور اٹک اور راولپنڈی کی مقامی انتظامیہ کو پاکستان رینجرز پنجاب کی 6 کمپنیاں مدد فراہم کریں گی. انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بتائی تھی اور کہا تھا کہ جو متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کی درخواست پر تعینات ہیں فوجی دستے اتوار تک دونوں اضلاع میں موجود رہیں گے. ایک ویڈیو پیغام میں پی ٹی آئی لاہور کے جو صدر ہیں جی شیخ امتیاز، انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب کے دارالحکومت سے کارکنان عدلیہ کی آزادی کے لیے شروع کی گئی تحریک کے لیے لیاقت باغ پہنچے. اب یہ کس سے آزادی چاہ رہے ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہی ہے یہ کس کے لیے کیوں آزادی چاہ رہے ہیں، اور یہ جو آئے روز ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اصل میں یہ ایک سستا سا احتجاج کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اڈیالہ جیل کے باہر جا کر کرنا. اور ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے اور وہاں پر جا کر کہیں گے ہمارے خان کو چھوڑ دو، اور اندر جو ادارے ہیں وہ بڑے آرام سے پلیٹ کے اندر خان صاحب کو لے کر آئیں گے اور پیش کر دیں گے ہاں جی آپ کے خان کو ہم نے چھوڑ دیا. لیکن اس ساری میس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ تاجر پریشان ہے، کیونکہ جب بھی ہمارا ملک ترقی کرتا ہے، آپ جتنے بھی یوتھیاز کے چینلز کو دیکھیں ان میں سے کسی نے اقوام متحدہ کے ٹاپک کو کور نہیں کیا. شہباز شریف نے جس طرح سے وہاں پر دبنگ تقاریر کی ہیں کسی نے اس کو کور نہیں کیا. شہباز شریف سب سے پہلے وہاں پر اسرائیل کا جو نتن یاہو ہے جب وہ اس نے آ کر تقریر شروع کی ہے، شہباز شریف اور ان کی جتنے بھی لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے سارے پہلے واک آؤٹ کر کے گئے ہیں. پہلے انہوں نے واک آؤٹ کیا، ان کے پیچھے باقی لوگوں نے جو ہے وہ واک آؤٹ کیا. لیکن اتنی بڑی کامیابی، فلسطین کا مقدمہ وہاں پر اٹھانا، فلسطین نے باقاعدہ طور پہ پاکستان کی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا. کیا کسی یوتھیا نے آپ کو یہ بتایا کہ کبھی بھی وہ بات نہیں بتائیں گے جو کہ پاکستان کے لیے اچھی ہوگی؟ یہ ہمیشہ ملک توڑنے کی اور انتشار کی باتیں کریں گے. بہرحال اس سارے معاملے کے اندر جو ٹریڈ ایسوسی ایشن ہے اور جتنے بھی تاجر ہیں وہ پریشان ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کے کام کرنے کے لیے کوئی الگ سی جگہ جو ہے مختص ہونی چاہیے. یہ آ جاتے ہیں اور باقی سب لوگوں کا بھی جو کام ہے وہ خراب کرتے ہیں. اچھا، یہ پہلے میں نے آپ کو ایک فوٹیج کا ذکر کیا ہے جس میں نے آپ کو بتایا کہ ان لوگوں نے باقاعدہ طور پہ پولیس اور رینجرز کے اوپر حملہ کیا ہے، اور وہ فوٹیجز اس وقت آن ریکارڈ موجود ہیں. لیکن بعد میں ان لوگوں نے مکر جانا ہے، بعد میں انہوں نے کہنا ہے جی پولیس نے ہمیں تشدد کا نشانہ بنایا اور اب الٹا ہمارے اوپر مقدمات درج کر رہی ہے. اب یہ آپ کے سامنے ٹویٹ اس کو پی ایم ایل این ڈیجیٹل نے بھی شیئر کیا ہے. اس میں باقاعدہ پلاننگ ہو رہی ہے کس طرح سے، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. یہ ایک اکاؤنٹ ہے جی پی ٹی آئی کا، اور اوپر عمران خان اور علی امین گنڈا پور کی تصویر لگی ہوئی ہے. اوپر لکھا ہوا ہے کیا اپڈیٹس ہیں. آگے سے جواب آیا ہے ابھی تک اوکے ہے لیکن سامان کم رہ گیا ہے. آگے سے جواب دینے والا لکھتا ہے کہ مسئلہ نہیں ہے، سامان مزید پہنچ جائے گا اور لوگ بھی آ رہے ہیں. اب یہ سامان کیا ہے؟ اسلحہ. اس کے بعد اس نے وہاں پر ایک تصویر بھیجی ہے جو کہ وہاں پر اس نے ایکسپائر ہو گئی ہے. اس کو ایک دفعہ آپ اوپن کریں تو سیکنڈ ٹائم آپ اس کو اوپن نہیں کر سکتے. اور پھر آگے لکھتا ہے لوہے والے ڈنڈے بھی ضروری ہیں. اور پھر آگے لکھتا ہے کہ چیزوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمیں چاہیے.
تو اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ کتنی خطرناک پلاننگ کرتے ہیں اور کتنے یہ گندی حرکتیں کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ گندے کام کرتے ہیں۔ اب ذرا یہ فواد حسین کا آپ ذرا ٹویٹ ملاحظہ فرمائیے۔ فواد حسین لکھتے ہیں، چودھری فواد حسین، کہ آج کے احتجاج سے یہ طے ہوا کہ اس حکومت کو پیک اپ کرنے کے لیے کوئی بڑے احتجاج کی ضرورت نہیں، ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اگر یہ سلسلہ بڑا تو یہ ٹیم فارغ ہے انشاءاللہ۔ اور ہیش ٹیگ اس نے استعمال کیا ہوا ہے پنڈی پروٹیسٹ۔ اور آپ کو ساتھ میں ذرا وہ ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں فواد چودھری کی، کہ جب پکڑنے والے پکڑنے آتے ہیں اور جب ٹیم آتی ہے ایکشن کے لیے تو یہ لوگ اپنی کس طرح لنگوٹیاں بھی چھوڑ کے وہاں پہ بھاگ جاتے ہیں۔ یہ آپ کو فواد چودھری بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، اپنی دفعہ یہ لوگ اس طرح سے بھاگ جاتے ہیں اور بڑکے مارنے میں یہ ایسے شعر بنے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جناب یہ کہہ کیا گئے ہیں اور ان کو کہنا کیا چاہیے تھا، یا ان کی لمٹ کا تو انہیں ویسے پتہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا علی گنڈاپور کا جو قافلہ ہے وہ دریائے ہارو کی پل کی رکاوٹیں جو ہے وہ بھی ہٹا کے انہوں نے شروع کر دیا سلسلہ۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے نا، جو سب سے بڑی خلاف ورزی علی گنڈاپور کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا کے جو سرکاری وسائل ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے بھی لاہور کے اندر انہوں نے جو جلسہ دھرنا کیا ہے اس کے اندر جناب انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہاں کی 1122 کی جو گاڑیاں ہیں وہ استعمال کی ہیں۔ اب کی بار انہوں نے کرینز کا استعمال کیا ہے، گاڑیوں کا استعمال کیا ہے۔ پچھلی بار بھی سستے ایکٹر کی طرح سلطان رائی بن کے بڑکے ماری اور بعد میں جو ہے نا وہ کلاشن کو ہاتھ میں پکڑی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا گاڑی کے شیشے توڑ کے یہاں سے دفع ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ بھی درج ہوا۔ بہرحال آپ نے یہ خبر تو سنی ہوگی کہ پولیس نے بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کو بھی حراست میں لیا، اور آپ کو اس کی ذرا تفصیلات بتاتی ہوں، پھر آپ کو اندر کی بات بتاتی ہوں کہ پی ٹی آئی نے پہلے اپنا بیان جاری کیا کہ اسلام آباد پولیس نے سیکٹر H13 کے قریب بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کو گاڑی کے اندر بٹھا لیا، اور پھر وہ ویگو کے اوپر جو یہ ویگو ڈالے کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ وہ جی ان کو لے گئے، اور اس کے بعد پولیس نے شیلنگ کی اور کئی پی ٹی آئی کارکنان کو گرفتار کر لیا، یہ انہوں نے کہا۔ پولیس نے بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کے بارے میں اپنا رد عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ان دونوں کو وین میں جھولا دیا اور اس کے بعد ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ دونوں کو جو ہے راولپنڈی جانے سے جو ہے وہ روک دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے اس حوالے سے بتایا کہ ہمیں کچھ دیر حراست میں رکھنے کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے، اور ابھی بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہمارا بیرسٹر گوہر کہاں چلا گیا، تو ہائے ہمارا سلمان اکرم راجہ کہاں چلا گیا، تو ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ بہرحال کل وہ ایک اور یوتھیا تھا شہاب الدین، وہ بھی کھڑا ہو کے بڑی اپنی طرف سے رپورٹنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پولیس نے اس کو بھی وین میں بٹھایا، 2-4 چکر لگوائے اور اس کو چھوڑ دیا۔ اب چھوڑتے پتہ نہیں کیوں ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو صنم جاوید جیسی خواتین ہیں، یہ آ کے پھر وہ وکٹری کی سائن بنا رہی ہیں اور بکواسیات کر رہی ہیں، مغلظات بک رہی ہیں، تو ان کو کیوں نہیں اب ادارے دیکھ رہے، یا کیوں نہیں اب ان کو پکڑتے، یا ادارے آگے جو ہیں وہ کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں، اور جیسے جیسے اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتی رہوں گی۔ کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور ساتھی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔